یوم مباہلہ بنی نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری کی زبانی یوم مباہلہ کی کہانی شروع ہے خدائے ابراہیم و اسحاق یعقوب کے نام سے، محمد کی طرف سے نجران کے پادری کے نام۔ محمد یہ نام تو پہلے بھی سنا ہے، سننے میں آیا ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے اور ایک نئے الہی دین کا دعویٰ رکھتا ہے۔ میرے سامنے اس کے ہاتھوں کا لکھا خط ہے جس پر اس کی مہر بھی ثبت ہے اور مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک مختصر جملہ درج ہے کہ خدائے ابراہیم و اسحاق یعقوب کی حمد ہے اور تم سب کو انسانوں کی بندگی کی بجائے اللہ کی بندگی کی جانب دعوت دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ خدا جس کی محمد بات کر رہا ہے وہی یہودیوں کا بھی خدا ہے۔ اچانک میرے دماغ کو خون خرابے اور جنگ کے خیال نے پریشان کر دیا۔ محمد کے پروردگار کے متعلق مجھے بھی کچھ نہیں معلوم اور میں بنی نجران میں مسیحوں کا سب سے بڑے پادری کی حیثیت سے اپنے عقیدے پر مطمئن تھا۔ میں مدینہ کی جانب چل پڑا اور اپنے آپ کو تلخ ملاقات کے لیے تیار کر چکا کہ اچانک اس خط کو لکھنے والا میرے سامنے کھڑا تھا، جو فاخرانہ انداز میں تبسم کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کئی گھنٹے بحث و گفتگو کی۔ اس کا کلام محکم، مدلل اور منطقی تھا، باوجود یہ کہ اس کی باتیں دلیل کے ساتھ معقول تھیں، لیکن میں قبول نہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کئی گھنٹے بحث و گفتگو کے بعد محمد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کچھ لمحے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو کوئی بھی آپ کی حجت پر بحث کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنے اپنے نفسوں کو ساتھ لاؤ اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دی۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اس نے ہمیں فیصلہ کن مباہلے کی دعوت دی، ایسا مقابلہ جس میں شکست کھانے والوں پر الہی عذاب نازل ہو، اور پھر مباہلے کا دن آن پہنچا۔ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وعدہ گاہ پر موجود تھے کہ اچانک وہ بھی آ گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ فاطمہ اس کی لخت جگر، علی اس کا نفس، اور وہ اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو ساتھ لایا تھا۔ میں نے اہل مدینہ سے محمد اور اس کے اہل بیت سے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، اور جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ اپنے عزیز ترین اور قریب ترین لوگوں کو ساتھ لایا تھا، اور محمد ان کو اپنا اہل بیت کہتا تھا۔ اہل مدینہ کی اکثریت محمد کے خاص اہل بیت سے متعلق حدیث قصاص سے آگاہ تھے، اس لیے ان کے بارے میں ہم بھی سن چکے تھے۔ اہل مدینہ انہیں کائنات کا پاک ترین اور عاقل ترین بندگان خدا کہا کرتے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا اور ان کے چہرے پر چمکتا نور مجھ پر بھی غالب آنے لگا، میرا ذہن بھی اہل مدینہ کی طرح وہی سوچنے لگا، اور یوں لگا جیسے وہاں موجود خاک کے ذروں سے لے کر ہر انسان تک سب ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں محمد نے کلام شروع کیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت اور خاص ترین ہیں۔ ہر وہ شخص جو ان کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے میرا دوست ہے، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ میں نے یہ سنا اور اچانک پیچھے مڑ کر اپنے لوگوں کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے ان سب کی فکر لاحق تھی۔ ان سب کے چہروں پر خوف طاری تھا، جبکہ محمد اور ان کے اہل بیت متبسم اور مطمئن کھڑے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مسیحوں کا سب سے بڑا پادری ہوں؟ محمد کی مانند
مباہلہ کے انجام پر مطمئن اور پرسکون ہوں۔ مجھے میرے ضمیر نے جواب منفی میں دیا اور خوف کو اپنے اوپر طاری پایا، لہٰذا میں نے اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر محمد سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور واپس نجران پلٹ گیا۔